السلام علیکم شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ پریگننسی کی حالت میں کمر میں تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ ہمارا چینل ایک منفرد نوعیت کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ گھر بیٹھے آپ ہمیں واٹس ایپ پر سوال کرتے ہیں اس نمبر پر، اور ہم سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات آسان زبان میں یوٹیوب پر لے کر آپ کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر اس چینل کو، جو عرب اور عجم کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک ایسا برج بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ مضبوط ترین رشتوں کو بنا سکے اور قرآن و سنت کی شمع روشن کر رہا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کو ہم بخوبی انجام دیتے رہیں تو براہ کرم اس چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجیے۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے ایکوپمنٹ کو اور اس کے جو اخراجات ہیں اسے ہم اور آپ مل کر برداشت کرتے رہیں۔ سوال آپ نے سن لیا ہے۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک عورت جو پریگننٹ ہے اس کو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکے؟ اس کی کمر میں درد ہے۔ شیخ خالد المصلح سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 7ویں مہینے کی پریگننسی ہے، ایسی صورت میں وہ پریگننٹ عورت کیا کرے؟ بہت بھاری اس کا وزن ہو چکا ہے اور وہ اس کے حمل کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتی ہے۔ حدیث سے عمران رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائماً، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ یہ اصل ہے نماز کے لیے، اصل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے۔ هذا هو الاصل، یہی بات حکم ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی۔ یہ ارکان ہیں، یہ وہ رکن ہیں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اذا قمتم الى الصلاة، تو یہاں پر بھی قیام کا حکم ہے اللہ رب العالمین کے فرمان میں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یہاں پر بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوموا للہ قانتین کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہاں پر بھی کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نماز کی تیاری کرتے ہیں تو وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد آپ پھر تکبیر کہیں۔ وَقْرَأْ مَا مَعَكَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو وہ قرآن کریم میں جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو پڑھ لیں۔ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، پھر آپ رکوع کیجئے حتیٰ کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ رکوع میں ہیں۔ فقیام جو کھڑا ہونا ہے نماز میں، یہ رکن ہے من ارکان الصلاۃ۔ یہ لیکن ایک شخص کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس واجب کو چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے جبکہ اس کو شرعی عذر ہو۔ صلی قائماً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث عمران کہ صلی قائماً فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے فَقَاعِدًا، پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے۔ آپ شیخ خالد المصلح یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہن جو کہ نماز نہیں پڑھ سکتی اس کے جسم بھاری ہونے کی وجہ سے یا حمل کے وزن کی وجہ سے، شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز کا آغاز کریں اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر اسے مکمل کر لیں۔ یہاں جب آپ کے لیے آسانی ہو آپ کھڑی ہو جائیں، اور جب آپ کے لیے آسانی ہو جو ارکان آپ کر سکتی ہوں آسانی سے اس کو آپ انجام دے لیں۔
شیخ ہی فرما رہے ہیں کہ عورت اگر کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھ لیتی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت پڑھ لیتی ہے تو یہ اس کے لیے افضل ہے، لیکن کیونکہ اسلام نے آپ کو سہولت عطا فرمائی ہے تو اس طرح پر ایک بیمار جو کہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو اور وہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو یا اس کے گھٹنوں کی پرابلم ہو، جیسے بہن کی پرابلم ہے پریگننسی کی، تو اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو جلد از جلد صحت مند اولاد عطا فرمائے اور ان کو فارغ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت سے رکھے۔ اور اس وقت جب کہ میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں، میرے گھر میں بھی میری بہو ایکسپیکٹڈ ہے دیما، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں ہی ہمارے یہاں بھی طلال کا بھائی یا بہن آ جائیں گے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ طلال کا بھائی ہوگا، بہرحال ڈاکٹروں کا کہنا جو بھی ہو، لیکن میری دعا ہے کہ ہماری بچیوں کو، ہماری بہوؤں کو، ہماری بہنوں کو اللہ رب العالمین عافیت سے نوازے، اور انہیں جو تکلیفیں اللہ رب العالمین اس حمل کی وجہ سے ہو رہی ہیں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنے، ان کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ بچے ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اس دنیا کو خوبصورت دنیا بدلنے والے ہوں، خوبصورت دنیا بنانے والے ہوں، اور اللہ رب العالمین انہیں نیک اور صالح بنائے، چاہے وہ میرا پوتا ہو یا اس بھائی کے رشتہ دار ہوں، یہ جو بہن ہماری ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ عورت اگر بیمار ہے، چونکہ یہ حمل کی وجہ ہے اور وہ اپنے حمل کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، تو نماز پڑھنے میں صرف اتنا ڈاکٹر صاحب ہی فرما رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر اگر آپ دوسرے کام کرتی ہیں تو کھڑے ہو کر نماز کا آغاز کریں، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں، جو کام جو ارکان آپ انجام دے سکتی ہیں نماز کی کیفیت کے مطابق اسے آپ انجام دے لیں، لیکن جب آپ تھک جائیں اور محسوس کریں کہ نہیں مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھیے۔ تو نماز پڑھنا شرط ہے، حتیٰ کہ آپ لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ لیٹ کر آپ معذور ہیں تو آنکھوں کے اشاروں سے بھی، ہاتھ کے اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسلام میں الحمدللہ اسلام خوبصورت دین ہے، آسان دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جن بہنوں کو بچے ایکسپیکٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عافیت اور صحت مند بچے عطا فرمائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ رب العالمین اس خوشخبری کو انشاءاللہ تعالیٰ میں جلدی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، کیونکہ ہمارے یہاں بھی ایکسپیکٹڈ ہے پوتا یا پوتی، جیسے میں نے عرض کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔